الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ کفر کا مطلب انکار کرنا بھی ہے، ناشکری بھی کرنا، چھپانا بھی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات تمہیں ملی ہیں اے اہل کتاب، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ تورات، انجیل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے، قرآن پاک کی آیات بھی دیکھی، اس کا شکر کرنا چاہیے تھا۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، انکار، کفر بھی نہیں کرنا، ناشکری بھی نہیں کرنی، چھپانا بھی نہیں، اظہار کرنا۔ لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ امتحان ہے دنیا۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکنے والوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، ایمان والے دو طرح کے ہوتے ہیں، مضبوط ایمان والے، کمزور ایمان والے۔ بلال رضی اللہ عنہ مضبوط ایمان والے، کفار مکہ پورا زور لگا رہے ہیں واپس کرنے کا، واپس کفر میں لانے کا۔ کیا کہتے ہیں؟ احد احد، چٹان پتھر سینے پہ رکھ کے گرم ریت پہ لٹایا جاتا، گھسیٹا جاتا۔ کیا کہتے ہیں؟ احد احد۔ تو مکہ میں اور طرح سے روکنا تھا، قوت کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، مار پیٹ کر، اور مدینہ منورہ میں اور طرح کا روکنا تھا۔ یہ علم والے تھے، علم والے بھی روکتے، علم والوں کا روکنا اور طرح کا، طاقت والوں کا روکنا اور طرح کا۔ مدینہ منورہ میں یہ اہل کتاب یہ روکتے تھے۔ تو جو بھی روکتا ہے لم تصدون عن سبیل اللہ، یا اہل الکتاب، اہل کتاب ہو کے، اہل علم ہو کے کیوں روک رہے؟ انہیں پوچھو کیا بیماری ہے، کیا مصیبت ہے تم؟ من آمن تبغونہا عوجا، دین کو ٹیڑھا کر کے پیش کر رہے ہو، ایمان والوں کو کہتے ہو ہمارا مذہب پرانا ہے، یہ نیا نیا ہے۔ پرانے کی زیادہ قیمت ہوتی، اولڈ از گولڈ۔ دیکھو یہ ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا، یہ ٹیڑھا کر کے پیش کر رہے۔ ہمارا قبلہ، اگر یہ دین صحیح ہوتا تو قبلہ کیوں بدلتا؟ ٹیڑھا کر کے پیش کر۔ من آمن تبغونہا عوجا، یا ٹیڑھے ہو کے ایمان لانے کی کوشش۔ جو خود ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر ایمان نہیں ملتا۔ ایک عوجا ہوتا ہے زیر کے ساتھ، جو خیال کے ساتھ ہو، ٹیڑھا پن فکر کے ساتھ، اور دوسرا ہوتا ہے نظر بھی آئے، آنکھوں سے نظر آئے۔ ستون جو ہے ٹیڑھا نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، یہ بیماری۔ ایک کے دو نظر آ جائیں، یہ بیماری۔ یہ دین کو ٹیڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں، اس میں خامیاں نکال کے پیش کر رہے ہیں، عملی طور پر، فکری طور پر۔ حالانکہ قرآن پاک تو سیدھا سیدھا ہے، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں ہے۔ موٹی عقل والا بھی سوچ سکتا ہے یہ سیدھا راستہ۔ تو بے وقوفوں اور کم عقل والوں کو ان کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ان کا تو ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کو تو راستہ دکھانا چاہیے، یہ غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں۔
یہ بڑا جرم۔ تو آج بھی جو اہل علم مسلمانوں کی جماعت میں اسلام کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ دور ہو جائیں، یہ بھی انہی کا کام کر رہے ہیں۔ جو ناشکری کر رہے ہیں آیات، یہ بھی ان کا کام کر رہے ہیں۔ انتم شہداء کے کئی مطلب ہے یہاں، تم سردار بھی ہو، لوگ تمہیں سردار مان رہے ہیں، اہل علم، جیسے آج بھی علماء کو سردار مانتے ہیں۔ تو ان سرداروں کو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ان کے پیچھے لگتے ہیں لوگ، جتنے ان کے پیچھے لگیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو جنت میں لے جائیں گے سب کو، اگر یہ ٹیڑھے ہو گئے تو سب کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اگر یہ جنت کا رستہ آسان کر کے پیش کریں، دین کا رستہ آسان کر کے پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتابوں میں بیان کی ہیں وہ کھول کھول کے بیان کر دیں، تو یہ خود بھی جنت میں، ان کے پیچھے جنت، لوگ بہت ہی ثواب۔ جیسے زیرو، اس کے ساتھ ایک لگ جائے تو 10 بن جاتے۔ اگر ایک نہیں لگائیں گے، دین عدد ہے، نہیں تو یہ صفر ہی رہیں گے، صفر سے بھی کم ان کی قیمت بن جائے گی۔ اگر سیدھے ہو جائیں گے اور دوسروں کو یہ حق بات بتائیں گے تو ان کی عدد لگتے جائیں گے اور ان کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پہلے کہا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وہاں ظاہری طور پر تھا، اللہ بھی کہتا ہے میں ظاہر تمہیں دیکھ رہا ہوں، جو تم چھپ کے عمل کرتے ہو اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو آدمی چاہے کھلم کھلا کرے چاہے چھپ کے کرے، کہ کون دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، تو نظام کیسے چلے گا اگر نیند آ گئی اونگ آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو، اب ایمان والوں کو بھی اللہ خبردار کرے، اگر تم نے ان کی بات مان لی، اطاعت ہوتی ہے حکم ماننا، اور تو کہتے ہیں خوشی سے ماننا، ان کا مشورہ مان لیا، ان کی بات مان لی، ان کے پیچھے چل پڑے، لڑنے لگ گئے۔ اوس اور خزرج 2 بھائی تھے، ان کا قبیلے بن گئے، آگے نسل چلی، دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، بھائیوں کی لڑائی۔ لہذا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، یوسف علیہ السلام، وہ بھی بھائیوں کی لڑائی۔ جیسے صحابہ میں بھی لڑائیاں ہو گئیں، یہ بھی بھائیوں کی لڑائی، تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، بعض کہتے ہیں دیکھو یہ اوس اور خزرج یہ دین سے نکلنے لگ گئے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے معافی مانگ لی، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، یعقوب علیہ السلام نے بھی، باپ نے بھی معاف کر دیا۔ ایسے ہی صحابہ نے بھی لڑائیاں ہوئیں، ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک تفرقہ ہوتا ہے، تفرقہ میں جماعت قائم نہیں رہتی، اختلاف میں جماعت قائم رہتی۔ اختلاف امتی رحمہ، امت کا اختلاف تو رحمت ہے، لیکن تفرقہ علیحدہ علیحدہ ہو جانا، جیسے کوڑا کرکٹ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، تو ایک جھاڑو جو بندھا ہوا ہوتا ہے وہ اس سارے کوڑے کرکٹ کو نکال کے باہر پھینک دیتا، تو کوڑا کرکٹ نہ بنے، ہم جڑ کے رہیں۔ کفر کی سازش ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو مسلمانوں کو توڑو اور ان پہ حکمرانی کرتے رہو۔
کتنے مسلمانوں کے ملک، لیکن یہ سارا ان کی سازش۔ تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ان کی اگر بات مان لی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اپنے جیسے بنا لیں گے۔ اس لیے ہوش کرو۔ اس کے لیے 3 چیزیں اللہ نے عطا کی، اس سے بچنے کے لیے 3 چیزیں عطا کی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ۔ 3 چیزیں پیدا کر لو، انشاءاللہ تم ہدایت پہ رہو گے۔ تتلا علیکم آیات اللہ، تم پہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہوں۔ یہاں تتلا سے مراد صرف تلاوت نہیں ہے، تلاوت کر دیں اور اس کا مطلب پتہ ہی نہ ہو، یہاں مفہوم بھی ہے۔ آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سمجھائی جا رہی ہوں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اللہ نے آپ کو بتایا، اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو علم بتایا، پڑھنا بھی بتایا، اس کے مطالعے بھی بتایا، اس پہ عمل کرنا بھی بتایا۔ انتم تتلا علیکم آیات اللہ، ایک تو یہ ہے، ایک سبب یہ ہے، سبب اختیار کرنا ہمارا کام۔ جیسے کرونا سے بچنے کا سبب اختیار کرتے، بیماری سے بچنے کا سبب اختیار کرتے، مچھر سے بچنے کا سبب اختیار کرتے، اسپرے کرتے، مچھردانی لگاتے۔ وفیکم رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، صحابہ میں تو موجود تھے بذات خود، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے دلوں میں موجود۔ ہر مومن ہر مومن کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان میں موجود، ہمارے دل میں موجود، کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر موجود، آپ کی سنت موجود، آپ کے معجزے موجود۔ قرآن پاک 6666 آیتیں ہیں، ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی وحدانیت کی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی۔ اتنی تو قرآن پاک کی آیتیں معجزہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، انا اعطیناک الکوثر، آپ کا ذکر خیر ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، ہر جگہ آپ کا نام، آپ کا ذکر بلند، اللہ کے ساتھ آپ کا نام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ، یہ بھی آپ کا معجزہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علماء، بزرگان دین اتنے اور کسی امت میں نہیں ہوئے جتنی اس امت کے علماء نے اور بزرگان دین نے خدمت کی۔ ہر وقت ان کے پاس جمع غفیر رہتے، لوگ جمع رہتے، ان کی قبروں پہ بھی جاتے، ان کے زندہ ہوتے ہیں پھر بھی جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہیں، آج بھی موجود۔ وفیکم رسول، تیسری بات، تیسرا سبب، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوط پکڑ لے گا اللہ کو، اللہ کے دین کو، مطلب اللہ کا دین۔ عاصم، بچنے والا، جو اللہ کے ساتھ اپنا بچاؤ کرے گا، اللہ کی تائید کے ساتھ اپنا بچاؤ کرے گا، خود نہیں بچ سکتے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس لیے نماز میں کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت، تجھ سے مدد مانگ، ہم خود نہیں چل سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، خود نہیں چل سکتے، ہمیں ایک ایک قدم پہ تیرے محتاج ہیں۔ تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، افلاطون الہی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آسمان کی کمان ہو،
جتنی بھی مصیبتیں ہیں اس کے تیر ہوں، جتنے فتنے ہیں مصیبتیں ان کے تیر ہوں، اور چلانے والا اللہ ہو، چلانے والا اللہ ہو، تیر چلانے والا، اور نشانے میں انسان بیٹھو، بچنے کی کیا صورت؟ کیسے بچ سکتے؟ تو کیا اس کی پناہ کی کیا صورت؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تیر چلانے والے کے پہلو میں آ جاؤ، بچو، اللہ سے، اللہ کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کو مضبوط پکڑ، اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ بڑھیا نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ نے انعامات دینے کے لیے چھت کے نیچے سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھ دیے، جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا اسی کا۔ ایک بڑھیا کھڑی تھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ، تو مل گیا تو سب کچھ مل۔ تو جس کو اللہ بچائے گا، اللہ سے مانگنا، اے اللہ بچا لے، ہر طرف شکاری ہے، میں کیسے میں ایمان اپنا بچانا چاہتا ہوں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا مضبوط، آپ کی سنت کو مضبوط پکڑ لے گا، آپ کے دامن کو مضبوط پکڑ لے گا، دین کو مضبوط پکڑ لے گا، علماء جو آپ کے جانشین ہیں ان کو مضبوط پکڑ، بزرگان دین کو مضبوط پکڑ لے گا، کتاب اللہ کو مضبوط پکڑ لے گا، سنت کو مضبوط پکڑ لے گا۔ یہ تین سبب ہیں، بعضے کہتے ہیں، بعضے پکڑتے ہیں ان سبب کو، اختیار بھی کرتے ہیں، پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سبب ہیں، علت نہیں ہے، یہ سبب ہیں، سبب اختیار کرنا ہمارا کام، علت اس پہ نتیجہ مرتب کرنا اللہ کا کام۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، محتاج ہے۔ یہ نہیں میں نے سبب اختیار کر لیا کرونا سے بچنے کا، میں بچ ہی جاؤں گا، میں نے بیماری سے اپنی ٹیکے لگوا لیے محفوظ ہو گیا، نہیں، اللہ کی محبت۔ میں نے فوج جمع کر لی، میں نے اسلحہ بنا لیا، ایٹم بم بنا لیا، میں تو بچ گیا، نہیں، یہ سبب ہے، اس کو علت نہیں، علت اللہ ہے، اللہ کا حکم۔ تو اللہ میں تو جو یہ تین سبب اختیار کر لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں سبب اختیار کرنا تمہارا کام، ہدایت دینا ہمارا کام۔ اللہ میں توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔